ہزارہا سمجھانے کے باوجود، ہزارہا منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ راستے پر نہ آئے، بری عادتوں سے باز نہ آئے، برے افعال سے باز نہ آئے، نشے کی چیزوں کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو نہ روکے، ہزارہا سمجھانے کے باوجود بھی، تو اب آپ پر لازم ہے مکمل سوشل تک اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ یہ تعلیم میرے مصطفیٰ بھی دے رہے ہیں۔ احادیث کا اگر مطالعہ کرے تو آقا دو جہاں کا فرمان بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے، اور ایک مقام پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ لوگوں، جس گھر میں شرابی ہو، نشہ کرنے والا ہو، اس گھر میں کبھی اپنی لڑکی کا رشتہ نہ کرو۔ میرے آقا کی یہ تعلیم ہے، جو نشہ کرنے والا ہو، خواہ کسی بھی قسم کا نشہ ہو، اس کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو۔ اس سرور کائنات آقا دو جہاں کی وہ تعلیم ہے، جہاں سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ اگر انسان اپنی اولاد کا نکاح، شادی نشہ کرنے والے سے کرے تو یقیناً اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایک احادیث، ایک قول میرے مصطفیٰ کا یہ بھی ہے، جو شخص کھلے عام نشہ کر رہا ہو، نشے سے باز نہ آتا ہو، ایسے شخص کو نہ سلام کرو، نہ اس سے عزت دو، نہ اپنی محفل میں اسے جگہ دو۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو نہ اس کی عیادت کرو، نہ اسے قرض دو، نہ اس کی کسی قسم کی مدد کرو، یہاں تک کہ مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ یہاں تک میرے آقا نے تنبیہ فرمائی ہے۔ حالانکہ بڑے سے بڑے گنہگار کے لیے بھی نماز جنازہ کا حکم ہے، مگر میرے آقا کا یہاں پر یہ فرمانا اس نشے کی لت سے نفرت کا اظہار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور کھلے طور پر واضح طور پر کہا کہ تم کبھی شرابی کے گھر میں اپنی بچی کا نکاح نہ کرنا۔ اگر لڑکا شراب نہ پیتا ہو، مفسرین نے یہاں پر یہ بھی توضیح کی ہے، اس گھر میں بھی اگر کوئی شراب پینے والا ہو، نشہ کرنے والا ہو، اگر آپ اپنی بچی کا نکاح کریں گے، اگرچہ وہ لڑکا نشیلا نہ ہو، نشہ استعمال نہ کرتا ہو، اگر اس کا چھوٹا بھائی بھی نشہ کرتا ہو، کچھ وقت گزرے گا جب تمہارے اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوگی، اولاد ہوگی، تو جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرا چچا نشہ استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ نشہ استعمال کرنا شروع کرے گا۔ اگر اس گھر میں کوئی بڑا نشے کا عادی ہو، بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے بڑے باپ نشہ استعمال کرے تو میں نشہ کیوں استعمال نہ کروں۔ اگر گھر کا بڑا فرد نشے کا عادی ہو چکا ہو، جب پوترا یہ دیکھے گا میرا دادا خود شراب پی رہا ہے، میں کیوں نہیں پیوں۔ لہٰذا وہاں کا اثر ضرور اولاد پر پڑتا ہے، نسل کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلاف نے ہر وہ گھر جہاں کوئی نشہ استعمال کر رہا ہو، ان گھروں میں بھی رشتہ طے کرنے سے میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حاضرین کرام، اگر کوئی بندہ کسی نشہ استعمال کرنے والے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، سرکار کا فرمان یہ بھی ہے، جس شخص نے کسی نشہ کرنے والے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، باوجود اس کے کہ وہ نشہ کر رہا ہے، تو خدا مرنے کے بعد اس کھلانے والے کو سانپ اور بچھو اس کی قبر میں مسلط کرے گا، صرف کھانا کھلانے پر۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے، جس شخص نے کسی نشہ کرنے والے کی مدد کی، اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ جس شخص نے کسی نشہ کرنے والے کو قرض دیا، گویا ایک مسلمان کو قتل کرنے میں وہ شامل رہا۔ اندازہ کیجئے کس قدر وعید میرے آقا نے ان لوگوں کے متعلق ذکر فرمائی ہے جو نشہ کرنے والے کی صحبت میں اختیار کرے، ان کی مدد کرے، انہیں قرض دے یا کسی قسم کی ان کی مدد کرتا ہے، تو سرکار دو عالم کا فرمان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی، اس نے گویا ایک مسلمان کو قتل کرنے میں اس کا تعاون کیا، اس کے ساتھ دیا جو نشہ کرنے والے کو قرض دیتا ہے، یہ جان کر کہ یہ میری رقم کی ذریعے سے نشہ کرے گا۔ لہٰذا میرے دوست اور بزرگوں، خدا را اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو انسان اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہے اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب رکھی گئی ہے، جہاں نشے کی چیزیں رکھی گئی ہے۔ نشہ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، جس دسترخوان پر نشے کی چیزیں رکھی جاتی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے سے بھی اللہ نے اپنی امت کو منع فرمایا ہے۔ اور آج میرے دوست